السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 18 جمادی الثانی نمبر 1 حجۃ الوداع میں آخری خطبہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کے سامنے آخری خطبہ دیا جو علم و حکمت سے بھرا ہوا تھا اور پوری انسانیت کا جامع دستور تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میری باتیں غور سے سنو، شاید آئندہ سال میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ لوگو تمہاری جانیں، عزت و آبرو اور مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ میں نے زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ میں تمہارے لیے ایک کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ کسی عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ دینا جائز نہیں ہے، اور قرض واجب علیحدہ ہے۔ جو چیز مانگ کر لی جائے اس کو لوٹانا ضروری ہے، اور ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ لوگوں کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک نہیں پہنچا دیا؟ سب نے جواب دیا، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا حق ادا کر دیا اور امت کو خیر خواہی کی نصیحت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا دیا اور کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ نمبر 2 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ غیبی مدد۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 400 آدمی تھے۔ ہم لوگوں نے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ ہم سب گھبرا گئے۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بکری اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ دہا اور پھر خوب سیر ہو کر پیا اور اپنے صحابہ کو بھی پلایا، حتیٰ کہ سب سیر ہو گئے۔ اس کے بعد اس بکری کو باندھ دیا گیا۔ صبح کو اٹھ کر دیکھا تو وہ بکری غائب تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوں اللہ تعالیٰ اس کو لایا تھا وہی اسے لے گیا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں دین علم حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں زیارت قبور کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو زیارت قبور کی یہ دعا سکھاتے تھے۔ ترجمہ: سلام ہو تم پر اے اس بستی کے مومنوں اور مسلمانوں، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت چاہتے ہیں۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، مصافحہ سے گناہوں کا جھڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن دوسرے مومن سے مل کر سلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو، اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں مال و اولاد مقرب خداوندی کا ذریعہ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیزیں نہیں جو تم کو درجے میں تمہارے مقرب بنا دیں، مگر ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا 2 گنا بدلہ ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں گناہ گاروں کے ساتھ قبر کا سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گناہ گار یا کافر بندہ کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہو، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا۔ جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے تو آج میری بدسلوکی دیکھے گا۔ پھر قبر اس کو دباتی ہے
اور اس پر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، خربوزے کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گھروں کے دروازوں کے سامنے نہ آیا کرو بلکہ دروازوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر سلام کرو۔ اگر تمہیں اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ ورنہ واپس چلے جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کے اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زمان ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔